علی ظفر صاحب، میں نے ایک پنجاب اسمبلی سے منظور ہونے والی قرارداد کا ذکر کیا، کچھ اس کا متن آپ کو پڑھ کے بھی سنا دیا۔ اس میں آپ کی پارٹی کو کہا گیا ملک دشمن اور دشمن ملک کی الاکار پارٹی ہے، اور اس پر پابندی لگائی جائے اور اس کے لیڈران پر بھی پابندی لگائی جائے۔ کوئی آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ سیریس موو ہے اور کوئی آپ کو خطرے کی بو نظر آ رہی ہے یا نہیں؟ کوئی خطرہ نہیں ہے آپ کو؟ جی، خطرہ تو نہیں ہے۔ بڑی کوشش کی ہے پچھلے 2-2.5 سال سے حکومت نے، اور یہ کوشش کی ہے کہ کسی طرح پی ٹی آئی کی مقبولیت ختم ہو جائے، کسی طرح لوگ ہمیں چھوڑ دیں، کسی طرح پارٹی ڈسٹروائے ہو جائے، پارٹی میں انتشار پیدا ہو جائے، پارٹی ختم ہو جائے، لیکن وہ ممکن نہیں ہو سکا۔ اب یہ ریزولوشن جو پاس کی ہے، میجورٹی پارٹی کے پاس ہے، انہوں نے ایک ریزولوشن بنائی اور پاس کر دی، لیکن اس کی حیثیت بھی نہیں ہے، اور نہ ہی ایسا کوئی اقدام ہے قانون میں، نہ آئین میں لکھا ہے، نہ سپریم کورٹ کی ججمنٹس میں لکھا ہے، نہ کہیں الیکشن ایکٹ میں لکھا ہے کہ آپ کسی پارٹی کو ان بنا پہ یا اس ریزولوشن کی بیسس پہ آپ بین کر سکتے ہیں، ختم کر سکتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کی بھی کوشش کی گئی تھی کہ اس کو ختم کیا جائے، وہ بھی ابھی قائم ہے۔ یقینی طور پہ ایک وقت ایسا آیا تھا کہ رانا ثناءاللہ صاحب کی پارٹی کو بھی ختم کرنے کی کوشش کی تھی، وہ بھی ابھی زندہ ہے۔ تو پارٹیز اس طرح نہیں ختم کی جا سکتی ریزولوشنز کے ذریعے یا بیان بازی کے ذریعے، وہ تو لوگوں کے دلوں سے اگر ختم ہوگی تو پارٹی ختم ہوگی۔ لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تو کچھ ایسے اقدامات کیے ہیں نا کہ وہ کہتے ہیں جی کہ اب بیرسٹر گوہر خان صاحب جو ہیں وہ کسی پارٹی کے سربراہ نہیں ہیں اور ہم اس کو پارٹی مانتے ہی نہیں ہیں۔ تو اگر یہی الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ کل کو کہے جی کہ پنجاب میں جو بلدیاتی الیکشن ہو رہے ہیں یا اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشن ہونے ہیں تو تحریک انصاف نامی پارٹی اس میں حصہ نہیں لے سکتی، تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں، یہ تو پہلے بھی کر چکی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان۔ فروری کا جو الیکشن تھا، جنرل الیکشن، اس سے پہلے آپ کو یاد ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ الیکشن کو کہا تھا کہ ہم نہیں مانتے، اور وہ الیکشن ختم کر دیا تھا، اور پھر کہا تھا کہ اب دوبارہ الیکشن کرائیں۔ اور اسی طرح سپریم کورٹ نے پھر سمبل بھی لے لیا تھا ہمارا، اور ہم نے جو جنرل الیکشن لڑا تھا وہ پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم پہ نہیں لڑا، ہم نے تو مختلف جو سمبلز ملے اس پہ لڑا، اور اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ ہماری کامیابی ہوئی۔ اس کے بعد مجھے یاد ہے کہ میں نے لیٹر لکھا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، اور میں نے ان سے کہا تھا کہ میں یہ الیکشن ہم کرانا چاہ رہے ہیں، آپ نے پہلا الیکشن ہمارا نہیں مانا، ہمارا دوسرا الیکشن اب ہم کرا رہے ہیں، یہ اس طریقے سے ہم کرا رہے ہیں، اور ہر پوائنٹ پہ آپ کو ہم بتاتے رہیں گے کہ الیکشن ہو رہا ہے۔ تو اگر آپ کو اس میں کوئی آبجیکشن ہے یا آپ اس کی کوئی مخالفت کرتے ہیں یا ہمیں کوئی اور ایڈوائز کرنا چاہتے ہیں تو پلیز آپ ابھی کر دیں، ہم یہ کرنے جا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد ایک ایک پوائنٹ پہ ان کو ہم اطلاع کرتے رہے کہ آج اس طرح ہو رہا ہے، یہ ہم نوٹیفیکیشن دی ہے، آج یہ الیکشن ہوا ہے، آج یہ لوگ الیکٹ ہوئے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اس کے باوجود جب آپ نے نہیں کوئی چیز ماننی، آپ نے کہیں اور سے لینی ہے اپنی ہدایات، تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہہ دیا وہ اب نہیں مانتے، وہ پچھلے الیکشن کو نہیں مانتے، اور اس کی وجہ سے وہ ہمارے جو عہدیداران ہیں ان کو بھی نہیں مانتے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پارٹی ختم ہو گئی، پارٹی تو اپنی جگہ رہتی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم دیکھیں گے، اس کا ہائی کورٹ سے فیصلہ لیں گے، اور اگر دوبارہ الیکشن کرانا پڑا تو دوبارہ بھی کرا سکتے ہیں۔ اس میں کوئی یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ کا اگر الیکشن کینسل کرے، غیر قانونی بے شک کیوں نہ ہو، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ کی پارٹی ختم ہو جائے۔ پارٹی تو زندہ ہے، اور جیسا میں نے کہا ریزولوشن پاس کرنے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، لوگوں نے اس کو سنا ہے اور ہنسے ہیں اس کے اوپر، اور ہم بھی ہنستے ہیں اس قسم کی ریزولوشنز پہ۔ بدقسمتی یہ ہے کہ یہ ریزولوشن آ رہی ہے ایک ایسی جماعت سے جو کہ سیاسی جماعت ہے، جو کہ سیاست میں یقین رکھتی ہے، اور جو بھی پارٹی ہو جو سیاست میں یقین رکھتی ہے، جو آئین پہ یقین رکھتی ہے، وہ تو یہی مقابلہ کرتی ہے یا کرنا چاہیے اس کو کہ 10 پارٹیز آ جائیں، آ کے مقابلہ کریں اپنے اپنے بیانیے پہ، اور لوگ پھر ان کو الیکٹ کریں۔ تو اس قسم کی ریزولوشن پاس کرنا کہ اپنے حریف کو آپ کہیں کہ وہ الیکشنز میں اور سیاست میں حصہ ہی نہ لے، یہ اسے نظر آتا ہے کہ شاید لوگ ڈر گئے ہیں اتنے، یا وہ پارٹی اتنی ڈری ہوئی ہے، ان کو پتہ ہے کہ ہماری کوئی وقت نہیں، ہماری لوگوں میں کوئی مقبولیت نہیں، اسی لیے وہ اس طرح کی ریزولوشنز کر رہے ہیں پاس۔ اچھا رانا ثناءاللہ صاحب، یہ کوئی پنجاب اسمبلی سے جو منظور ہونے والی قرارداد ہے، اس قرارداد کے پیچھے کیا کہانی ہے؟ کیا سیریس موو ہے
تحریک انصاف پر پابندی لگ سکتی ہے واقعی؟ دیکھیں پابندی جو ہے وہ تو جب گورنمنٹ فیصلہ کرے گی اور جو آئین اور قانون کے تقاضے ہیں تو اس کا ایک طریقہ کار ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں نے بھی اور پی ایم ایل این کے قائد میاں نواز شریف صاحب کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے یعنی 92-93 سے کو 32-33 سال ہو گئے ہیں، ہمیشہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ سیاست کی ہے۔ لوگ اسٹیبلشمنٹ سے تو لوگ نفرت کرتے ہیں، لیکن پاکستان اور افواج پاکستان سے لوگ محبت کرتے ہیں۔ پی ٹی آئی جو ہے نا، یہ سب سے بڑی اس وقت سیاسی طور پہ جو حالات میں خرابی کا باعث بن رہا ہے کہ یہ اس میں تفریق نہیں کر رہے۔ یہ افواج پاکستان کے خلاف جو بات کر رہے ہیں، افواج پاکستان کے سربراہ کے خلاف جو بات کر رہے ہیں، یہ جو ہے یہ ایک قرارداد کی بات کر رہے ہیں۔ یہ بات گلی گلی جو ہے یہ پھیل سکتی ہے اور انہیں ایسا irreparable نقصان ہو سکتا ہے۔ الطاف حسین نے جب تک اسٹیبلشمنٹ کے خلاف 1.5 گھنٹے کی تقریریں کی اور اس نے جو ہے وہ کئی سال یہ سٹانس جو ہے وہ اپنائے رکھا، لیکن جس دن اس نے کہا نا کہ پاکستان مرد آباد، تو پھر کہانی اس دن ختم ہو گئی تھی۔ تو معاملہ یہ ہے کہ لیکن تحریک انصاف نے کہیں پہ پاکستان کے خلاف تو نعرہ نہیں لگایا۔ نہیں، تو یہ آپ مجھے بتائیں کہ ایک تو یعنی جتنے یعنی شہید ہوئے ہیں، ہاں یہ بات ٹھیک ہے، پی ٹی آئی کا کوئی وفد کبھی کسی شہید کے جنازے میں گیا ہو، کسی شہید کی فیملی سے جا کے افسوس کیا ہو؟ سہیل افریدی صاحب نے جانا شروع کر دیا ویسے، پتہ نہیں پھر اب شروع کیا ہوگا، کبھی نہیں گئے یہ۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ یہ اپنا جو ان کا بیانیہ ہے، یہ پچھلے دنوں انہوں نے انڈیا کے ساتھ جو آواز سے آواز ملائی ہے، اور وہاں پہ وہاں کے سوشل میڈیا، یہاں کا سوشل میڈیا، ان کا سوشل میڈیا، ان کا جو بیرون ملک سوشل میڈیا ہے، جو جعفر ایکسپریس جب اغوا ہوئی ہے تو سارے ایک ہی راگ الاپ رہے تھے، اور ایک یعنی پہلے کوئی تقریباً میر صاحب انہوں نے پہلے آدھے گھنٹے میں تو ایسے کر دیا تھا کہ اس ملک میں بس پتہ نہیں اب کیا انقلاب آنے والا ہے۔ اور اسی طرح سے اب بھی ان کا انڈیا کے میڈیا پہ آنا، انٹرویوز دینا، وہاں پہ اس قسم کی گفتگو کرنا جو ہے، اس سے ان کو پولیٹیکلی میجر لاس ہوا ہے۔ اچھا، یہ سوال میں علی ظفر صاحب سے کرنا چاہتا ہوں۔ علی ظفر صاحب، یہ جو بات کی ہے رانا ثناءاللہ صاحب نے کہ عمران خان صاحب کی ایک بہن جو ہے وہ انڈیا کے ایسے ٹی وی چینل پر انہوں نے انٹرویو دیا جو کہ باقاعدہ پاکستان کے خلاف، پاکستان کی فوج کے خلاف پروپیگنڈا کرتا رہا۔ مئی 2025 میں اس نے کہا جی کہ پنڈی پہ بھی قبضہ ہو گیا ہے، لاہور پہ بھی قبضہ ہو گیا ہے، کراچی بھی تباہ و برباد ہو گیا ہے، اور پھر اور چیف آف آرمی اسٹاف گرفتار ہو گیا ہے، ہاں یہاں تک بھی خبر چلائی انہوں نے۔ جی، تو یہ اس طرح کے ٹی وی چینل پہ، میں ریپبلک ٹی وی کی بات کر رہا ہوں، جا کے انٹرویو دینا اور اس پہ شکوہ شکایت کرنا، کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس سے تحریک انصاف جو ہے اس کے بارے میں اس کے جو مخالفین ہیں ان کو خام خواہ کی ایک جسٹیفیکیشن پرووائڈ کی جا رہی ہے کہ یہ کہیں کہ جی یہ اینٹی پاکستان پارٹی ہے؟ سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں اور میں نے بار بار یہ کہا ہے کہ میری نظر میں کوئی بھی سیاسی جماعت، کوئی بھی پاکستان کا لیڈر اینٹی پاکستان نہیں ہے۔ جب پاکستان کی بات آتی ہے تو پاکستان نمبر 1 ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہونا چاہیے کسی کو۔ تو بڑا افسوس ہوتا ہے جب ہم اس قسم کی ایک دوسرے کے خلاف الزامات لگاتے ہیں کہ آپ اینٹی پاکستان ہیں یا آپ اینٹی اسٹیٹ ہیں۔ ایسی مختلف آپ کی رائے ضرور ہو سکتی ہے کہ ایک چیز کو کس طرح حل کرنا ہے، کس طرح ہینڈل کرنا ہے۔ آپ کی یہ رائے ہو سکتی ہے کہ آئین برباد ہو رہا ہے، آپ کی یہ بھی رائے ہو سکتی ہے کہ جمہوریت نہیں ہے، آپ کی یہ بھی رائے ہو سکتی ہے کہ الیکشن چوری کیا جا رہا ہے، آپ کی یہ بھی رائے ہو سکتی ہے کہ بنیادی اور انسانی حقوق نہیں مل رہے لوگوں کو، معیشت کی بھی بات کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اینٹی پاکستان ہیں۔ آپ اس لیے یہ تنقید کر رہے ہیں یا بات کر رہے ہیں کہ اس کی آگاہی ہو اور پھر ہم بہتری کی طرف جا سکیں، چاہے حکومت میں جو بھی ہو۔
تو یہ اینٹی اسٹیٹ والا کانسیپٹ جو ہے یہ بڑا آسان ہے کہنا، اور بڑے بڑے اچھے لوگوں کو اینٹی اسٹیٹ کہا گیا ہے. میں آج تک نہ میں کہوں گا کبھی کسی کو، نہ میں اس چیز کا دفاع کروں گا. اب دوسری بات یہ ہے کہ ٹی وی چینلز پہ آنا. سب سے پہلے تو میں بتاؤں کہ میں کسی کا سپوکس پرسن نہیں ہوں. جنہوں نے آنا ہے ٹی وی چینل پہ، جہاں چاہے کسی بھی ملک کے ہوں، وہ سوال بھی ان سے بنتا ہے اور جواب بھی ان سے ہی انہوں نے دیا ہے. ٹھیک ہے. میرا خیال ہے کہ وہ تو ایک پوائنٹ ہے. لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ایک ٹی وی چینل پہ کسی طرف آنا، جس طرح نواز شریف بھی آئے، بے نظیر بھٹو بھی آئیں انڈین چینلز پہ، میرا خیال ہے کہ آپ اپنا موقف دینے کے لیے اگر جا رہے ہیں کسی چینل پہ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بے شک آپ کا دشمن چینل ہو، آپ ان کو جا کے اپنا پوائنٹ آف ویو دیں، ان سے بحث کریں. یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح ہم اپنے پاکستانی چینل پہ اگر کوئی اینکر پرسن آپ کو پسند نہیں تو آپ اس کو کہیں کہ جی میں نے اس کے پروگرام پہ نہیں جانا کیونکہ یہ اینٹی میرے بات کرتے ہیں، یا ان کے پروگرامز اینٹی کسی پارٹی کے ہوتے ہیں. میں اس چیز کے بھی خلاف ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی ایسا چینل بھی ہے یا ایسا کوئی اینکر ہے جو کہ آپ کو پاکستانی بے شک کیوں نہ ہو، جو آپ کی پولیٹیکل تھاٹ کے ساتھ نہیں چلتے، تو آپ ان کے سامنے جا کے ان کے ویورز کو بھی اپنی موقف پیش کریں. یہی خوبصورتی ہے بحث کی، اسی لیے فریڈم آف اسپیچ کہا جاتا ہے. تو ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ میری اگر آپشن ہو تو میں شاید کئی چینلز پہ نہ جاؤں سچویشن کو دیکھتے ہوئے. اگر کوئی ایسا انڈین چینل ہے جہاں میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بہت پاکستان کے خلاف باتیں کی ہیں، تو میں شاید اپنی ذاتی طور پہ نہ جاؤں. لیکن یہ ایک پرسنل چوائس ہے. اس کو میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں کسی کو کنڈیم کر دوں کہ انہوں نے یہ کیوں کیا یا کیوں نہیں کیا. چلیں، لیکن یہ بات درست ہے کہ ماضی میں نواز شریف صاحب بھی انڈین ٹی وی چینلز پہ جا کے بات کرتے رہے ہیں، بے نظیر بھٹو صاحبہ بھی کرتے رہے ہیں، لیکن وہ جنگی حالات نہیں تھے، یعنی کہ جنگ کے فوراً بعد وہ نہیں گئے. لیکن یہ صورتحال ذرا تھوڑی سی مختلف ہے.